السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو کا جو سب سے اہم کویشچن ہے وہ کویشچن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح پیدا ہوا، یعنی کہ ایک علمیت کے لحاظ سے کویشچن ہے، نعوذ باللہ، یعنی اس سینس میں نہیں ہے جس سینس میں عام لوگ سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا ہر انسان کو حق ہے، جو بھی علم والا انسان ہے، جو سوچنے سمجھنے والا انسان ہے، وہ ضرور اللہ کے بارے میں جاننے کی یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان اس میں کر سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لازمی سے لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، کیونکہ شیئر کرنا ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ یہ نالج جو ہے نا آگے دوسروں تک ٹرانسفر ہوگا۔ اس کو شیئرنگ کے لیے میں آپ سے اسپیشل ریکویسٹ کروں گا، اور اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگتی ہوں تو چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں اکثر اس پہ اسی طرح کے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اپنے مائنڈ ایک اسٹرکچر جو ہوتا ہے اپنے مائنڈ کے لحاظ سے آپ تک نالج پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے الفاظ میں سے ڈالے اور آپ کے دل پہ میرے الفاظ اور دماغ میں اثر کریں۔ تو آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا واسٹ ٹاپک ہے نا، اس پہ بہت ساری زیادہ بات ہو سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، جدید معاشرے میں کبھی کبھی عقل و دانش کے اعتبار سے پوچھا جاتا ہے، مگر یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ انسانی فہم و تدبر کو ہمیشہ کے لیے حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تاریخ ابتدائی دنوں سے انسان نے کائنات کی تخلیق، وجود اور اس کے ماخذ کے متعلق سوالات کیے ہیں۔ ہماری گفتگو جو ہوگی وہ اسی بارے میں ہوگی کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات کی اس کی عظمت اور وسعت کا اندازہ ہم کر سکیں۔ سب سے زیادہ سمجھنا یہ ضروری ہے کہ جو ہماری روایات اور مخصوصاً میں اللہ تعالیٰ کا مقام ایک بقا لفانی ابدی ذات کی طور پر ہمیشہ پیش کیا گیا، جبکہ ہم قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی طرف سے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا وجود کسی مخلوق کی طرح ابتدا یا اختتام سے منسلک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کہاں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بادلوں میں موجود تھے، ان کے ارد گرد اوپر ہوا تھی۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ نہ تو محدود حجم یا زمانے میں بندے ہیں، نہ ہی ان کا وجود کسی مخصوص مقام تک محدود ہے۔ اسی تصور سے ہمیں یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ اللہ صرف اپنے کام کی بنا پر پہچانے جاتے ہیں، یعنی ان کی ذات کا اندازہ اور تعریف اس بات سے نہیں لگائی جاتی کہ وہ کہاں موجود ہیں، ان کے افعال اور پیدا کی ہوئے کائنات کی نگاہ سے ہوتی ہے۔ اس میں ایک اور اہم پہلو نمایاں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے منسلک ہے، جس میں حضرت ابو ذر سے سوال کیا گیا کہ سورج کہاں جاتا ہے، تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج آسمانوں کی طرف جاتا ہے اور ایک وقت اسے واپس بھی آنا۔ جب یہ حدیث پہلی بار سنی گئی تو جدید مسلم مفکرین اور سائنسدانوں نے اس پر کئی اعتراضات کیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلکیات کا کوئی حقیقی علم تھا۔ ان مفکرین کا ماننا تھا کہ سورج بس 24 گھنٹوں میں گرد اور ایک دائرے میں گھومتا ہے اور اس کا کوئی خاص عرش یا بلند مقام نہیں ہے۔ تاہم جیسے جیسے سائنس اور فلکیات ترقی ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ سورج واقعی ایک مخصوص مرکز کی طرف جاتا ہے، جسے فلکی اصطلاح میں جو ہے نا ہم ایپیکس کہتے ہیں، سولر ایپیکس کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ایپیکس کے ترجمے کو غور سے کریں تو یہ لفظ عرش یا عروج کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں دراصل کائنات کے خالق کی عظیم جلال اور اس کے اعلیٰ مقام کی طرف اشارہ موجود ہے۔ یہاں یہ علامت ملتی ہے کہ کائنات کی تخلیق میں اللہ کا کردار نہایت بلند مقام کا حامل ہے، اور یہ کہ ان کا وجود بالکل غیر محدود اور غیر مادی ہے۔ مزید اس کے علاوہ جو قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب ہم زمین پر آئے تو اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو اس بیان سے ہمیں ایک اور میں فلسفیانہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات کی ابتدا کے وقت ایک عظیم جسام یا قوہ کسی مخصوص مادہ یا کیفیت کی عمل تھی، تو اس میں اللہ کی قدرت و حکمت کی جھلک نمایاں تھی۔ یہاں پانی کو ایک ایسی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو تخلیق کی ابتدا اور تجدید جو ہے نا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم اس بیان پر غور کرتے ہیں تو یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا ستارہ یا کوئی عظیم مادی حقیقت جو ہے زمین کے ماحول میں داخل ہو کر تخلیقی عمل کو شروع کیا، مگر اس پیچھے موجود اصل حقیقت اللہ ہستی ہے جس نے تمام کائنات منظر کو وجود بخشا ہے۔ سوال یہ پیدا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات پر ہر چیز میں موجود وہ کائنات کی ہر گوشے کو اپنے علم قدرت اپنے علم اور قدرت سے گھیرے ہوئے ہے، تو پھر ہم ان کی محدودیت اور مقام کے بارے میں کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ یہاں ایک اور اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ اللہ کو ہم نہ تو کسی مخصوص جگہ پر سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی ایک محدود حجم کے مالک تصور کر سکتے ہیں۔ ان کی ذات کا اندازہ صرف اس بات سے کیا جاتا ہے کہ وہ کائنات کے تمام عناصر کو کیسے سنبھالے ہوئے۔ اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں محدود انسانی فہم ادراک سے آگے بڑھ کر اللہ کی حکمت اور قدرت کے معجزات کو دیکھنا ہوگا۔
اس ادھر سے یہ جو گفتگو ہے اس سے ہماری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ بادوں میں تھے، ان کے ارد گرد بھی بات ہے، یعنی کہ وہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس جو تمام بحث ہے بیسیکلی اس کا جو ہے نا مطالعہ کرتے ہیں، اس بحث کا اگر ہم اندازہ کریں اور اس جتنی گفتگو ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو ہمیں یہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ اللہ کی ذات کا تصور کرنے کا اندازہ یہ ہماری محدود انسانی سمجھ بوجھ سے بہت مختلف ہے۔ ہم اگر صرف ذیلی اشکال، مادی جمع وقت و مکان کی پابندیوں کو دیکھ کر سوچیں تو ہمیں یقیناً یہ لگتا ہے کہ اللہ بھی اس طرح کے اصولوں کے پابند ہے۔ تم حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایک انتہائی بڑی ذات ہے جو نہ تو وقت کی قید میں بندی ہے اور نہ ہی کسی مقام کی مشرق پہ کھڑی ہے۔ وہ ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے اور ہر شے کی گرفت سے ہے، لیکن اس نے ہمیں بنایا اور وہی ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں تخلیق کی ہے اور اس کی حقیقت اور ہمارے مجاہدات اور تجربات اور مشاہدات سے باہر ہے۔ اسی وجہ سے جب ان موضوعات پر غور کرنا چاہیے تو ہمیں اپنے ذہن کو وسعت دینے اور کائنات کی ان گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جن تک ہماری پہنچ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے ہمیں آبویسلی ہماری یہ جسم ہے، ہماری یہ سوچیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کا سمجھ سکیں اس کو۔ اور یہ بحث ہمیں ایک ایسے جانب بھی لے جاتی ہے جہاں ہم تخلیق اور نظام کو نہ صرف سائنسی اصولوں کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں بلکہ فلسفیانہ علیہ حکمت نظر میں سمجھ بھی سکتے ہیں۔ تو آج گرمی کافی ہے کیونکہ یہاں پہ اے سی نہیں ہے ادھر، تو اے سی کے بغیر ویڈیو بنا رہا ہوں تو آبویسلی پسینہ آ رہا ہے، تو تھوڑا سا اگر کوئی آپ کو پرابلم ہو رہی ہے اس سے تو برداشت کریں۔ تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر ہمیں اللہ کے تصور کا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق کے طور پر ظاہر ہیں تو بلکہ ایک ایسے منظم و غیر محدود نظام کا مرکز بھی ہے جس میں ہر چیز آپس میں جڑی ہے۔ وہ نظام ہے جس میں زمین، آسمان، ستارے، بادل، ہوا اور پانی شامل ہیں۔ تمام فلکیاتی اور مادی مظاہر ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک ہی الہی حکمت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا عرش پانی پاتا تو اس کا کیا مطلب؟ اس بیان کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا پانی نہ صرف زندگی کی علامت ہے بلکہ اسے بنیادی عنصر طور پر بھی دیکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بیسیکلی ان تمام جو ہم اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دلیلیں دیں تو ہم ایک ہی نتائج پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ نہایت گہرا اور کثیر ہو جاتی ہے۔ اس کی ذات کا اندازہ محض زمینی قوانین یا وقت اور زمان و مکان کی قید سے نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ یہ ایک وہ عظیم راز ہے جسے سمجھنے کے انسان کو اپنے محدود نظریے سے باہر نکل کر ایک جامع نظریے کا حامل بننا پڑتا ہے۔ یہی منطق ہے جس کے تحت ماضی کے صوفیاء فلسفیین نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ صرف غیر مادی بلکہ لا فانی اور بے پناہ قرار دیا۔ بالکل، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بیسیکلی بہت بڑی ذات ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا تو آبویسلی اس کا ادراک نہ ہمیں ہے نہ ہماری سوچ کر سکتی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ جو انسان اللہ کو دیکھ سکتا ہے وہ جسم جو ہے یہ گندا جسم اس قابل نہیں ہے، کیونکہ اس جسم میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ اس سے پڑھ سکے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ کے وقت اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے تھے تو ان کو بھی وہ شک صدر کیا گیا تھا۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا، انشاءاللہ جلدی اس پہ بھی تفصیلی بات ہوگی۔ تو ان کا شک صدر ہوا تھا اور وہ ایسی چیزوں کو جسم میں سے ان کی ریموو کر دیا گیا تھا جو اس دباؤ کو برداشت نہ کر سکے، پھر اس کے بعد ان کو بس آسمانوں پہ لے جا کے اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات کرائی گئی تھی۔ تو بیسیکلی ہمارا یہ وجود اس قابل نہیں ہے کیونکہ ہم زمین سے باہر نہیں نکل سکتے بغیر اسی طرح کے سسٹم کے، یا ہمیں اس وجود سے باہر نکلنا پڑتا ہے یا یہاں پہ رہتے ہوئے اگر زمین پہ رہتے ہوئے عقل و شعور کے ساتھ ہم یہاں سے اوپر کی طرف ٹریول کریں تو ہم اوپر جا کے ہمیں بہت سارے لباس لینے پڑتے ہیں، پہننے پڑتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا سروائیول بہت مشکل ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر اگر آپ ایک مخصوص حد کے باہر اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو خیر ہمیں اصل میں بیسیکلی اس سوچ کو نکھارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کیونکہ خالق ہے ہمارا، اس نے ہمیں بنا کے ہمیں عقل دے کے ہمیں کمپلیٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو خود ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا کائنات بنانے، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی ہوا تھی نیچے بھی ہوا تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس اکیلا تھا، وہ بے نیاز تھا، اس کو ضرورت نہیں تھی، اتنی بڑی کائناتیں اس کے پاس تھی۔ اس نے پھر چاہا کہ کوئی مجھے پہچانے، اس نے عقل کو تخلیق کیا، عقل اس نے ہمیں دی اور ہمیں اس دنیا میں انسانوں کے روپ میں ادھر انسان میں اتارا، اور پھر ہم اس کے بعد اس میں ہماری آزمائش کا سٹارٹ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جزا اور سزا کا ایک منظم سسٹم کیا، باقاعدہ ایک پورے نظام بنائے، ہمارا آنے اور جانے کا وقت، ہماری خوراک، کھانا پینا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مراحل جتنے بھی تھے، اس کے علاوہ ہمیں جو مراحل دینی تھی وہ ساری طے کی اور اس کے بعد ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آگے سارا سسٹم کیا ہے۔
تو ہمیں اب اس چیز سے ایگری کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بیسیکلی وہ اس نے ہمیں بھیجا. اب چلیں یہاں تک تو بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا کس طرح, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس سے ہمارے بھیجنے کا مقصد کیا تھا. بیسیکلی عبادات کے لیے اس کے پاس فرشتے, ارواح اور بے شمار مخلوقات تھی جو اس کی عبادت اس وقت بھی کر رہی تھی اور اب بھی کر رہی ہے. لیکن اس نے ہمیں بھیجا صرف مقصد اس لیے تھا کہ اپنی ذات کو پہچان کے لیے بھیجا تھا. یعنی کہ اس نے ہماری وہ پچھلی زندگی کا باب بند کر کے ہم پہ وہ بالکل کلوز کر کے اس نے چاہا کہ ہم اپنی اس عقل سے اس کو پہچانیں, اس کو مانیں اور اس کو اپنا رب سمجھیں, اس کو اپنے تخلیق کرنے والا سمجھیں. جب ہم اتنے بڑے مقاصد پہ غور کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقصد کو غور کرتے ہیں, تو اس نے چاہا کہ میں جانا چاہوں. ظاہری سی بات ہے, اتنی بلند و بالا رب تھا, اس نے چاہا کہ کوئی ایسا بھی ہو جو میری, یعنی کہ اس کے ڈر خوف یا اس کے اطاعت میں تو ہر کوئی اس کی عبادت کر رہا تھا. ہم بھی تو اسی کی عبادت کر رہے تھے ادھر آنے سے پہلے. لیکن اس نے چاہا کہ میں کو عقل دوں یا اپنے دماغ سے فیصلہ کر سکے. ہمیشہ ہماری دماغ میں پتہ آپ کو پازیٹیو اور نیگیٹیوٹی چلتی ہے, تو ان دونوں میں سے ہمیں سلیکٹ کرنا پڑتا ہے ہر مسئلے میں. ہمیں جو اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس صرف فیصلے کی قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. ہم فیصلہ کرتے ہیں برائی اور اچھائی میں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. ہم صرف اپنے راستے کا انتخاب کرتے ہیں, باقی چلاتا اس پہ بھی اللہ ہی ہے, اور اللہ نے لکھا ہوا وہ سارا کچھ. اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کس قابل ہیں, ہمارے اندر کیا قابلیت ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں اس رستوں پہ چلاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو ہے نا ان رستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس پہ چل کے انسان اپنی کو ہم مرنے کے بعد دوبارہ جب ہم لوٹیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ سکے ویری گڈ, اس نے اپنے آپ کو بچانا, اس نے اپنی اس جو میں نے اسے تحفہ دیا تھا کل, اس کا حق ادا کیا, اس نے میرا حق ادا کیا جس کے لیے میں نے اسے تخلیق کیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پہ, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پہ, جس کی وجہ سے اس نے ہمیں بنایا ہے. شکر الحمدللہ رب العالمین, شکر الحمدللہ رب رحمت العالمین. تو آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, تو اس پہ ایک سوال پہ ہم نے بات کرنی تھی, تو کافی لمبی بات ہو گئی. اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیں, چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جی اللہ حافظ.